میں ہوا اور پرتشدد ہوا حسب روایت۔ اب اس کے حوالے سے پنجاب حکومت نے سفارش کر دیا ہے کہ وفاق جو ہے اس پر پابندی لگائے۔ اگر یقیناً مواد بھی پورا ہے، پابندی لگے گی بھی، کیا یہ اگر پابندی لگتی ہے تو یہ سسٹین رہ سکے گی؟ اس طرح سے ماضی میں بھی ایک ایکسرسائز ایسی ہوئی ہے، پھر پابندی اٹھا لے گی، اب کیا صورتحال ہوگی اور کیا یہ چیپٹر اب ہمیشہ کے لیے بند ہونے جا رہا ہے؟ سر اس کے جی دیکھیں، اس میں معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کے اوپر، وہ سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ پالیسی نہیں رہی کہ ہم سیاسی جماعتوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائیں۔ ہم تو سیاست کو فروغ دینے والے اور سیاست کو آگے بڑھانے والے لوگ ہیں، لیکن بدقسمتی سے اور انتہائی افسوس ہے کہ 3 واقعات جو ہے وہ ایک 2017-18 میں جب فیض آباد کے مقام پہ ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر 2021 میں جب کہ ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، اور اب 2025 میں دوبارہ جو ہے وہ اس جماعت نے جب بھی کوئی اپنا احتجاجی پروگرام دیا ہے تو اس میں تشدد جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوا ہے کہ ہلاکتوں پہ جا کے جو ہے وہ بات پہنچی ہے۔ تو اس لیے جہاں تک پابندی کا تعلق ہے، اس کے لیے تو پریما فیسی ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے۔ پنجاب حکومت نے ریکمینڈ کر دیا ہے کیس، اب اس کے اوپر فیڈرل کیبنٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں پری جج نہیں کر سکتا، نہ ہی میں کوئی کیبنٹ کے متعلق آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیبنٹ کیا فیصلہ کرے گی، لیکن ایویڈنس موجود ہے اور اس کے اوپر فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ جو فیصلہ کرے گی۔ اگر پنجاب گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ اپروو ہوتی ہیں تو پھر یہ کیس جو ہے وہ جو اس کا آئینی طریقہ کار ہے اس کے مطابق آگے بڑھے گا۔ دہشت گردی پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور اس کے خلاف ایک قومی ایجنڈے کی ضرورت ہے۔ ایک صوبے کی ریزرویشن ہے آپریشن کے حوالے سے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی دہشت گردی کے خلاف آپریشن منتخب لیڈرشپ کو اعتماد میں لے کر کیا جائے، اور اس پہ خاصی محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں خاصے پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ اس صوبے کو اور اس کی لیڈرشپ کو کیوں اعتماد میں نہیں لے رہے، اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں کیا قومی قیادت کو اعتماد میں لینا ضروری نہیں؟ دیکھیں، اس صوبے کی منتخب قیادت کو یا اس جماعت کی جو ہے وہ قیادت کو اعتماد میں لینا جو ہے وہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 2021 میں جب اسی مذہبی جماعت نے جو ہے وہ احتجاج کیا تھا تو اس وقت ان کا کیا سٹانس تھا بطور وزیر اعظم، اور آج انہوں نے جو ہے وہ کیا بیان دیا ہے؟ جہاں تک دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات ہے تو پچھلے 40 سال سے ہم کیا کرتے آ رہے ہیں؟ مذاکرات ہی ہوتے آ رہے ہیں، اور ان کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ اور اب بھی ہم نے کب یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے یا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ لیکن ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ کسی طور پہ بھی برداشت نہیں ہوگی۔ ایک طرف وہ ہمارے لوگوں کو شہید کریں، ہمارے افسروں، ہمارے جوانوں اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کے اوپر حملے کریں، انہیں زخمی کریں، انہیں شہید کریں، اور دوسری طرف جو کہیں گے جی آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر بالکل واضح فیصلہ ہے، اپنی وہ یہ سرگرمیاں بند کریں۔ ہمارا مطالبہ ان سے یہی ہے کہ آپ دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہے وہ بند کریں۔ اگر وہ دہشت گردی کی کارروائیاں بند کر دیتے ہیں تو نہ ہی جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی جو ہے وہ ایکشن ہوگا، نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی۔ ان کے ساتھ پھر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں وہ پہلے بند کی جائیں۔ ان کارروائیوں کے ہوتے ہوئے کسی سے بھی جو ہے وہ کسی قسم کے مذاکرات کا جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک اس کی منتخب قیادت کا معاملہ ہے تو وہ منتخب قیادت جو ہے اس نے منتخب ہونے کے بعد جو گفتگو کی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد ان کو پھر اعتماد میں کس طرح سے لیا جا سکتا ہے؟ جو بندہ کہتا ہے کہ میں فلاں عشق میں جو ہے وہ مارا جاؤں گا،
तो जिनका आगाज़ ही जो है वो मारे जाने से शुरू होता है, तो उनके साथ किस किस्म की जो है वो बात हो सकती है। ये एक कल्ट है और ये एक ऐसा टोला है कि जो मुल्क में इंतशार चाहता है, मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, मुल्क में अनारकी चाहता है। अनारकी और अफरा तफरी की हर कोशिश को जो वो इंडोर्स करते हैं, जिस तरफ जाता है, अनारकी और अफरा तफरी की हर कोशिश को जो वो इंडोर्स करते हैं। जिस तरफ से भी रियासत के ऊपर किसी किस्म का कोई वार होता है वो उसको इंडोर्स करते हैं। ये रवैया उनका गलत है। उन्हें रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर उनके लिए भी शायद कोई रास्ता निकल आए और उनके साथ भी बैठ के बात हो सके। हम तो खैर बात करने के लिए इससे इनकारी भी वो खुद ही है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि हमेशा पाकिस्तान में दो थ्योरियाँ चली हैं, गुड तालिबान, बैड तालिबान। इस वक्त गुड का कोई फैक्टर बाकी है या सारे बैड हो गए हैं? नहीं, ये थ्योरी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कोई गुड बैड वाली बात नहीं है, या कोई दहशत गर्द है। वो अपने कौशल खाने बना रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत रैली कर रहा है, उसके लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है? देखिए, भारत के मुलव्वस ना होने का तो सवाल ही नहीं है। भारत तो मुलव्वस है, बल्कि वो इस हद तक मुलव्वस है कि उन्होंने कभी ये तकल्लुफ़ भी नहीं किया कि वो कहें कि हम मुलव्वस नहीं हैं। मोदी साहब के बयानात आप सुन लें, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके बयान सुन लें, वो तो ये तकल्लुफ़ भी नहीं करते कि वो कहें कि जी हम इन चीज़ों में मुलव्वस नहीं है। वो मुलव्वस हैं और उन्हीं की सपोर्ट के ऊपर अफ़गानिस्तान साइड पे जो अग्रेशन हुआ है वो हुआ है, और ख़ुद भी वो जो है वो इस किस्म के हीले बहानों में लगे रहते हैं। लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान अग्रेशन नहीं करेगा, लेकिन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करेगा वो किसी साइड से भी हो, मशरक़ से हो, मगरब से हो, उसका जवाब जो है वो मुँह तोड़ दिया जाएगा। भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कतले की हैं, बुखार में मुब्तला हैं, तो वो फिर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने की बात कर रहे हैं। क्या भारत दोबारा ये गलती का इंतकाम तो नहीं करेगा? बहरहाल चढ़ दौड़ने की तो उनमें सकत नहीं है और ना ही वो ऐसा कर सकेंगे। अगर वो करेंगे तो चढ़ाई उन्हीं के ऊपर हो जाएगी, लेकिन इस कोशिश में वो ज़रूर हैं और इसके ऊपर हमारी मसल्ह फ़ौज और हमारी अस्करी क़यादत जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। लोकल गवर्नमेंट बिल पंजाब से पास हो गया है, लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात पंजाब के अंदर होंगे? जी होंगे। अच्छा, पंजाब हुकूमत जो है